بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل کانسیپٹ اور اس کے ایم سی کیوز بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، احزاب اور اس کے ساتھ غزوہ خیبر اور غزوہ خیبر کے بعد آج آپ سے صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کی جا رہی ہے۔ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ امن و عافیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمائی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ لہذا ذوالقعدہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر ٹھہرنا پڑا۔ کفار نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر مکہ مکرمہ قریش کے پاس بھیجا کہ وہ پیغام دیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، مگر قریش اپنی ضد پر باضد رہے اور مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں موجود تھے تو مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان لی، جس میں تمام صحابہ نے جان دینے کا عہد کیا۔ بیعت رضوان جسے بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ اس میں تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ مرتے دم تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور وہ درخت شجرۃ الرضوان کہلاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ تو جب مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ دیکھا تو اس کے بعد پھر جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے کے یہ الفاظ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تحریر کیا۔ اس میں کچھ کفار نے اعتراض بھی کیا تھا، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اب ان میں جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ اس میں اہم نکات صلح حدیبیہ کے جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی CSS کا جو پیپر ہوا ہے اس میں بھی یہ صلح حدیبیہ کے اہم نکات پوچھے گئے تھے، تو اس کو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایم سی کیوز آپ کو بتائے جائیں گے، جتنے بھی صلح حدیبیہ کے حوالے سے پاس پیپر میں کویسچنز بن چکے ہیں، وہ CSS ہو، SPSC ہو، FPSC ہو، PPSC ہو یا KPPSC ہو، تمام پیپر سے وہ ہم نے ایم سی کیوز کمپائل کیے ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور سننا ہے۔ صلح حدیبیہ کے شرائط میں جو پہلی شرط تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں سب سے پہلی جو شرط تھی وہ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پر اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ نمبر 3 پر مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں اور وہ بھی نیام میں رہے۔ نیکسٹ، مکہ مکرمہ سے جو شخص مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ کہ اردو انگلش بھی آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے، تو آپ چاہیں تو انگلش میں بھی لکھ لیں، بلکہ کمپلسری لکھیں اگر آپ CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور اگر آپ 1 پیپر MCQs کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو MCQs جو بتا رہے ہیں ان کو آپ نے واچ کر لینا ہے، ان کو نوٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ فرسٹ MCQs، صلح حدیبیہ ٹک پلیس ان وچ ایئر آف ہجرہ؟ اس کا رائٹ آنسر 6 ہجری ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ہجری کے کس سال کو ہوئی تھی؟ تو یہ 6 ہجری کو، سن 6 ہجری کو ہوا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، صلح حدیبیہ ٹک پلیس نیئر وچ پلیس؟ یہ کس جگہ پر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا؟ تو یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔
نیکسٹ کویشچن, دی ٹریٹی آف حدیبیہ واز سائنڈ بٹوین مسلم اینڈ قریش آف مکہ. یہ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا, یہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا. نیکسٹ کویشچن, ہو واز دا پروفٹس ریپریزنٹیٹیو ڈیورنگ صلح حدیبیہ. تو اس کا رائٹ آنسر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صلح حدیبیہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی جو کی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی جب قاصد بن کے گئے تھے. نیکسٹ کویشچن, ہو روٹ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. حدیبیہ کا جو کس نے اس کو لکھا تھا, تو علی ابن ابی طالب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا یہ لکھا تھا. نیکسٹ کویشچن, ہاؤ مینی مسلمس پارٹیسپیٹڈ ان دی ایکسپیڈیشن آف حدیبیہ. کتنے مسلمانوں نے حدیبیہ میں جو حصہ لیا تھا جب وہ ہجرت کی تھی اس مہم میں؟ تو 1400 صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جو سفر کیا. نیکسٹ کویشچن, اکارڈنگ ٹو صلح حدیبیہ, اف اے مسلم اسکیپڈ فرام مکہ ٹو مدینہ وداؤٹ گارڈینس پرمیشن. صلح حدیبیہ کے مطابق اگر کوئی مسلمان اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے مدینہ آ جائے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہی وڈ بی ریٹرن بیک, تو اسے واپس کر دیا جائے گا. نیکسٹ کویشچن, دی پیریڈ آف صلح حدیبیہ ٹروز واز فار ہاؤ مینی ایئرس. صلح حدیبیہ کی جو مدت تھی, دورانیہ تھا, یہ کتنی سال کے لیے طے پایا تھا؟ اس کا رائٹ آنسر 10 ایئرس, 10 سال تک یہ طے پایا تھا. نیکسٹ کویشچن, آفٹر صلح حدیبیہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز الاؤڈ ٹو پرفارم عمرہ ان وچ ایئر. صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب عمرہ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کیا تھا. نیکسٹ کویشچن, وچ سورہ آف دی قرآن ڈکلیئرڈ صلح حدیبیہ اے کلیئر وکٹری فتح مبین. قرآن کی کس سورت نے صلح حدیبیہ کو واضح فتح مبین قرار دیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر سورہ فتح ہے. نیکسٹ کویشچن, دی مین پرپز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرنی ٹورڈز مکہ ان 6 ہجری واز ٹو پرفارم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مقصد جو تھا وہ عمرہ کرنا تھا. نیکسٹ کویشچن, ہو اسٹاپڈ مسلم ایٹ حدیبیہ اینڈ نیگوشیٹڈ آن بہاف آف قریش. حدیبیہ میں مسلمانوں کو کس نے جو روکا تھا اور قریش کی طرف سے مذاکرات کیے تھے؟ اس کا رائٹ آنسر سہیل بن عمر ہے. نیکسٹ کویشچن, وچ کمپینین refused to accept the harsh condition of صلح حدیبیہ at first. کس صحابی نے جو سخت شرائط تھی صلح حدیبیہ کو اس کو ماننے سے انکار کیا؟ اس کا رائٹ آنسر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نیکسٹ کویشچن, what title did the Quran give to صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کو قرآن پاک نے کیا ٹائٹل دیا ہے, کیا لقب دیا ہے؟ تو فتح المبین ہے. نیکسٹ کویشچن, under the treaty Muslims were not allowed to perform Umrah that year and had to return to Medina. In which month did this happen? اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں مدینہ واپس جانا پڑا. یہ کس مہینے میں ہوا؟ اس کا رائٹ آنسر ذوالقعدہ ہے. نیکسٹ کویشچن, دی ایگریمنٹ واز ڈسلائکڈ بائی مینی کمپینینز ایٹ فرسٹ بیکاز. اس کو پہلی مرتبہ بہت سارے جو صحابہ نے اس کو ایگریمنٹ کو ڈسلائک کیا, تو وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اٹ لکس لائک اے ڈیفیٹ, اس کو دیکھا جا رہا تھا ایک شکست کے طور پر, اس لیے. نیکسٹ کویشچن, دی پلیج ٹیکن انڈر دی ٹری بیفور صلح حدیبیہ از کالڈ. صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے کی جانے والی بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا رائٹ آنسر بیعۃ الرضوان ہے. نیکسٹ کویشچن, ہاؤ مینی کلاسز ور دیئر ان صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں کتنی ٹوٹل شکیں تھیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر 4 ہے. نیکسٹ کویشچن, وچ فیوچر بینیفٹ کیم فرام صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کے مستقبل میں کیا فوائد ہوئے؟ سپریڈ آف اسلام تھرو پیسفل, اسلام پر امن طریقے سے پھیلا. نیکسٹ کویشچن, صلح حدیبیہ میں ڈیش قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا, تو وہ بنو خزاع. اس کا رائٹ آنسر بنو خزاع ہے. نیکسٹ کویشچن, صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق عرب قبائل کو کیا آزادی دی گئی؟ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے. نیکسٹ کویشچن, صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں معاہدے کو بڑی اور واضح کامیابی قرار دیا؟ وہ سورہ فتح ہے.
نیکسٹ کویشچن صلح حدیبیہ معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو مکہ میں کتنے دن قیام کی اجازت دی گئی؟ اس کا رائٹرز 3 دن ہے۔ نیکسٹ کویشچن صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدے کے لیے قریش کی طرف سے کفار کا نمائندہ کون تھا؟ تو وہ سہیل بن عمرو ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جتنے بھی اس ٹاپک سے ریلیونٹ ایم سی کیوز تھے پاس پیپر میں پوچھے گئے، وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو، وہ آپ سے ہم نے شیئر کیے ہیں۔ اسی طرح اسلامک اسٹڈی کے جتنے ٹاپک وائز ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈیٹیل کے ساتھ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ان ویڈیو کو آپ ضرور واچ کریں۔ ان تمام ویڈیوز میں آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا، اور جتنے اس ٹاپک سے ریلیونٹ پاس پیپر میں ایم سی کیوز بن چکے ہیں، وہ ایم سی کیوز بھی آپ کے کلیئر ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔